السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آیت نمبر 40 سے جو ہم بنی اسرائیل کا ایک انٹروڈکشن اللہ رب العزت کے کلام سے لینے جا رہے ہیں، اس میں گو تھرو ہونے سے پہلے ایک بات کو پلیز اپنے مائنڈ سیٹ میں اسکیچ آؤٹ کر لیجئے کہ بنی اسرائیل کی اس ساری ریڈنگ کے اندر ان کے متعلق جو اللہ تعالیٰ جتنی بھی باتیں کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے کیسے کیسے کمال حد تک جا کے ان معاملات سے جو کہ عقلیں تسلیم نہیں کرتی، ان کو نوازا، ان کو عطا کیا، اپنی نعمتیں ان پہ تمام کی، اور کیسے کیسے بنی اسرائیل نے اپنی انا، اپنی چڑ، اپنی ضد کی وجہ سے اللہ کے حکموں کو رد کیا، اللہ کی دل کھول کر نافرمانیاں کی، اللہ کی دل کھول کر ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کو بار بار جھٹلایا اور ٹھکرایا، اللہ سے کیے گئے وعدوں کو کیسے انہوں نے بار بار توڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کرنے کے بجائے، اسلام کے لیے جہاد کرنے کے بجائے، جو کہ اللہ رب العزت نے ان کو ان کی ہولی بکس میں بار بار تورات، زبور اور انجیل میں کہا تھا کہ ایک نبی آئے گا اینڈ دیٹ ٹائم یو ہیو ٹو سپورٹ ہم، ڈیڈلی سپورٹ ہم، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ دینے کے بجائے کیسے اسلام کی راہ میں روڑے اٹکائے، آپ کی ذات مبارک کو رد کر کے آپ کی شان میں کیسے بار بار گستاخیاں کی، کیسے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا ساتھ دیا، آپ کی نافرمانی کر کے، آپ کے حکموں کو رد کر کے، آپ کے حکموں کے خلاف جا کے، آپ کی منع کی ہوئی باتوں کو اپنا کے متکبر ہوئے، ہٹ درم ہوئے، اکڑے بھی، ڈٹے بھی، جھگڑے بھی، جو ان سے بن پڑا نا، ان شارٹ انہوں نے کیا، لیکن جو انہوں نے جب کیا تو اللہ نے پھر آخر ان کا کیا حال کیا۔ اللہ رب العزت یہ بھی ہمیں قرآن میں ساتھ ہی پرفارم کرتے ہوئے بالکل محسوس ہوں گے۔ تو اب بیسیکلی یہاں پر جو میں ایک میسیج آپ کو امپورٹنٹ دینا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ جو اب اللہ رب العزت ذکر شروع کرنے جا رہے ہیں سورہ بقرہ میں، بنی اسرائیل کا جو ایٹیٹیوڈ بتانے جا رہے ہیں، اس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کا ہمیں یہ وارن کرنا ہے کہ تم سب بنی اسماعیل کے مسلمان، یعنی کہ ہم لوگ بنی اسماعیل کے مسلمان ہیں، اور اللہ ہمیں اس تمام قصوں کے ساتھ یہ وارن کرنے لگے ہیں کہ جیسے بنی اسرائیل کے مسلمانوں نے جو ایٹیٹیوڈ میرے ساتھ کیا، اگر وہ سب کچھ تم نے بھی کیا نا، تو تمہارا بھی میں وہی حشر کروں گا، تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو بنی اسرائیل کا کیا گیا۔ اس لیے میری کتاب سے بنی اسرائیل کی غلطیوں کو جان کے خود کے لیے سبق حاصل کر لو، اور ان جیسے رویے اپنانے سے خود کو باز رکھ لو۔ دیٹس وائی میں کہتی ہوں میری جان کہ قرآن ایک آئینہ ہے، یہ ہمیں ہمارا عکس دکھاتا ہے، اور اللہ کا میسیج ہر نسل کے لوگوں کے لیے، ہر دور کے مسلمان کے لیے ایور گرین یہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اب یہی ہے ہماری یاد رکھنے کے بعد کہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دی تھی نا، وہ آج ہمیں یعنی بنی اسماعیل کو دے دی گئی ہے۔ جو تھاؤزنڈس ایئرز اگو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو کہا تھا نا کہ اٹھو اور خلیفہ بنو اور زمین میں میرے نائب بنو، اب وہ ذمہ داری in the present time till the day of judgment
ہم لوگوں کو بنی اسماعیل کو سونپ دی ہے اللہ نے کہ اللہ کے ہر حکم کی فرما برداری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور دین کی اشاعت اب رہتی دنیا تک ہماری ذمہ داری ہے، یعنی کہ امت محمدی کی ذمہ داری ہے۔ مطلب یہ کہ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کی ذمہ داری ہے۔ سو میری جان، وین یو ہیو ٹو لسن دی قرآن، جب آپ یہ قرآن کا جو بھی ڈیٹیل یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو پکچر میں اس کی پیش کرنا چاہ رہی ہوتی ہوں اور میں کرتی ہوں، تو کائنڈلی اس کو سنتے ہوئے یہ ذہن میں صرف یہ رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مخاطب ہو رہے ہیں یہ کسی ہمارے دائیں بائیں کسی انسان سے مخاطب نہیں ہو رہے، یہ ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں، انڈیویجولی ہر انسان سے مخاطب ہو رہے ہیں، اور جو ذمہ داری اللہ رب العزت نے ڈال دی ہے وہ انڈیویجولی ہر انسان پہ، ہر مرد اور عورت پہ ڈال دی گئی ہے۔ سو اٹس اے پیورلی میسج ٹو اس، یہ میسج خاص طور پہ اللہ ہمیں کر رہے ہیں، ہمیں ہی دے رہے ہیں، اور ہمیں ہی یہ ڈیوٹی پرفارم کرنی ہے میری جان۔ یہ کوئی اور امت اس دنیا میں نہیں ہے جس نے اللہ کی ان ڈیوٹیز کو پرفارم کرنا ہے۔ سو پلیز، میرا کہنے کا یہاں صرف اتنا مقصد ہے کہ اپنی ڈیوٹیز کو سمجھنے کی ہمیں اشد ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ ٹائم اوور ہو جائے اور ہمارا حشر بھی بنی اسرائیل جیسا ہو جائے اور ہمارا انجام بھی خدا نہ خواستہ بدتر ہو جائے۔ ہمیں اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کرنے کی جس میں جتنی بھی استطاعت ہے کوشش کر ڈالنی چاہیے اور ڈیوٹی پرفارم کر دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے، اپنی جناب سے اس ڈیوٹی کو پرفارم کرنے کی توفیق دیں، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔